کبھی گردش ایام سے دل گھبرائے، ذکر شبیر کرو، ذکر عباس کرو. کہہ رہی ہے یہ ہوا چوم کے غازی کا علم، کہہ رہی ہے یہ ہوا چوم کے غازی کا علم. ذکر عباس سے تقدیر بدل جاتی ہے. کتنے پرچم جھک گئے، کتنے جاندے گر گئے، کتنے پرچم جھک گئے، کتنے جاندے گر گئے. ایک علم ہر دور میں اونچا رہا عباس کا. نعرے علمدار، نعرے علمدار، نعرے علمدار. محمد وآل محمد صلوات. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آج بھی 133 ٹائمز جو حضرت عباس کے نام کے نمبر بنتے ہیں، اس دعا کو پڑھا جائے تو اس دنیا اور آنے والی دنیا میں ہمارا ہر پرابلم سالو ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی ہماری مجلس جو ابھی تک مجلسیں چل رہی ہیں ذرا سا اس کے سیکوینس سے ہٹ کر، لیکن سبجیکٹ وہی ہے، کربلا سے امام زمانہ تک. اور جس آیت کی تلاوت میں 2 دن سے کر رہا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت، آج کی رات جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ، کل کا دن ڈے آف جمعہ، فرائیڈے. اور آج مغرب کی نماز سے لے کے کل عصر کی نماز تک ہائیلی ریکمینڈ ہے کہ انسان ہر واجب نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کرے. اور صرف ایام اضحیٰ کے فرسٹ عشرے میں نہیں، پوری زندگی. اور یہ میسج جو امام زمانہ کی فوج کی 2 بہت اہم کوالٹیز کو بیان کر رہا، یہ میسج ہر جمعے میں 5 مرتبہ ہماری زبان پر آئے اور ہمارے کان تک پہنچے. امام زمانہ کی وہ آرمی جو سملر ہوگی کربلا میں امام حسین کی آرمی سے، جو رسول خدا کو ایک کمپلین ہے، جو اس آیت میں بھی انڈائریکٹ طریقے سے بتائی گئی کہ میرا نام سن کے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، لیکن وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جہاں پیسے کی بات آئی اور لہوا یا کوئی کھیل تماشے کی بات آئی، تَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی کون سی آرمی تھی کہ جنہوں نے نہ دنیا کے پیسے کی پرواہ کی نہ کھیل تماشے کی؟ ایک کربلا کی آرمی اور ایک زمانے کے امام کی آرمی. مگر یہ بات زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کل آئے گی، اس لیے کہ آج
या काशिफ अल करब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहक अखीकल हुसैन। उस बाबुल हवाइज को याद करते हुए वही ज़ुहूर इमाम से रिलेटेड एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट पे बात करना है, क्योंकि ऑलरेडी शब जुमा और दुआए कुमैल और सूरह यासीन की वजह से हम 30 मिनट्स लेट हैं, अपने स्केड्यूल से बिहाइंड है। तो मैं जो टॉपिक चल रहा था उसे रोक कर एक बार पहले तो आपको फिर ये याद दिला दूं जो मैंने कल की मजलिस के बिगिनिंग में बात कही थी। गजा में जो हो रहा है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो गालिबन यहां के मेन मीडिया के स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा होगा। कल भी मजलिस और जुलूस में बम एक्सप्लोजन के नतीजे में एटलीस्ट 25 कैजुअल्टी तो कन्फर्म है। और आपको मालूम है पाकिस्तान का स्टाइल या शायद सारी दुनिया का कि शहादतें अगर 50 होंगी तो 25 को रिपोर्ट किया जाएगा। और यह खाली एक शहर रावलपिंडी की बात है, कराची में भी कल ही इमाम बारगाह में के करीब एक और बल्कि 2 बम के धमाके हुए, कोयटा और पाकिस्तान के कई और इलाके। आज भी अभी तक जो मेरे पास न्यूज़ थी कि 3 इमामबाड़ों के करीब तो बम मिल चुका, लेकिन ये जो हालात और वाकयात हैं जो आपने इतना सुन लिए कि अब तो आम मोमिन इन चीज़ों पे अटेंशन भी पे नहीं करता, बल्कि शायद इन शुहदा के लिए एक फातिहा भी अब नहीं पढ़ा जाता। तो रोजाना न्यूज़ आ रही, कितनी फातिहा पढ़े, कितना इनका जिक्र करे, मगर इन हालात में एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जो आप तक पहुंचाना और बाबुल हवाइज के जरिए से आप तक पहुंचाना। ऑल्दो मैं हर साल 8 मुहर्रम की मजलिस में इस टॉपिक पे बात करता हूं, लेकिन फिर भी इतना रिपीटेशन के बाद भी इसकी अहमियत अभी तक बाकी है, बल्कि हर साल शायद इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन वहां तक जाने से पहले शब जुमा की वजह से अब अचानक आप देखेंगे मेरा टॉपिक कहीं और चला गया। दज्जाल, वमन अरादनी बेसुइन फअरिद हो वमन कादनी फक्किद हो। ये 2-3 बातें शुरू की मजलिसों में आ चुकी हैं। ये कॉन्टेक्स्ट, ये बैकग्राउंड जहन में रखिएगा तो आज की मजलिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों आपकी समझ में आएंगे। ऑल्दो मुझे पार्ट 2 या पार्ट बी पर बात करना, लेकिन वहां तक जाने के लिए पार्ट ए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अल्लाह के रसूल अजमत, सच्चाई, सादिक हैं, अमीन हैं, खुलुक़ अज़ीम के मालिक हैं। कुरान ने कभी अजीम कहा, कुरान ने कभी रहीम कहा। पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले को अल्लाह ने एक लम्हे के लिए भी कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने कहा कि रसूल मैड मैन या मजनून हैं, और कुरान की आयतों पर आयतें उसको कंडेम करते हुए आ रही है। एक आदमी है और उसका एक एक्शन, मगर इतना बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल की अजमत जब काफिर मानता है और पैगंबर को सादिक कहता है, और अमीन मानता है और पैगंबर को अमीन कहता है, ट्रस्टवर्थी, तो क्या कोई मोमिन पैगंबर की किसी सेइंग, क्या पैगंबर के किसी हुक्म पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई डाउट, कोई शक ला सकता? आजकल की दुनिया ऐसी कि लोग जरूरत से ज्यादा अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं आजकल। जहां पे जरूरत नहीं, जिसका कोई ताल्लुक अक्ल से नहीं है, वहां भी जबरदस्ती अक्ल लाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, आज भी आपको कितने मोमिन ऐसे मिलेंगे जिन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हाउ इट्स पॉसिबल कि 20 मिलियन आदमी करबला में 40 पे आते हैं। 40 और आराफा, ये करबला की 2 बड़ी मखसूसियां। यहां पे अगरचे
ایک سوال میں اپنے آڈینس کے سامنے ہر سال رکھتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں نیکسٹ مجلس میں کہ وائی کربلا میں عاشورہ اتنی بڑی مخصوصی نہیں ہے جتنی بڑی مخصوصی اربعین ہے. وائی اربعین کی امپورٹنس کیوں زیادہ بتائی گئی ہے عاشورے سے؟ ہم اور آپ اپنی عزاداری میں جانتے ہیں کہ عاشورہ زیادہ بڑا دن ہے اربعین کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو اربعین. اعمال عاشورہ، عاشورے کا فاقہ، عاشورے کی عزاداری، شب عاشور ہمارا ماتم، عاشور کے دن فاقہ شکنی. مگر جب کربلا کی زیارت کی بات آتی ہے تو اربعین زیادہ فضیلت کا دن ہے ایز کمپیئر ٹو عاشورہ. وائی؟ بہت ہی امپورٹنٹ ایک سوال. اور انشاءاللہ یہ جو 4-5 دن کی مجلسیں رہ گئیں اس میں اس کا جواب بعد میں آئے گا. ابھی تو خالی آپ کو فوڈ فار تھاٹ، سوچیے، اور پھر میں انشاءاللہ روایت کی روشنی میں جواب دوں گا. آلریڈی میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ یہ امام زمانہ کا مشن کہا گیا، حسین کا نہیں. وائی؟ ایک یہ سوال اور ایک جو ابھی میں نے سوال کیا. بٹ نو ڈاؤٹ کہ عاشور اربعین کے دن کربلا میں 20 ملین لوگ آتے ہیں. ہاں، کہیں ورڈنگ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے روضے کے اندر ایک ٹائم پر 20 ملین کراؤڈ ہوتا. نہیں، مجھے ایک سسٹم ہے، آئے زیارت کی، ماتم کیا، باہر چلے گئے، دوسرا گروپ آیا، زیارت کی، ماتم کیا، باہر چلے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام حسین اور آقا عباس کے حرم کے درمیان کا جو علاقہ ہے، جو آقا عباس نے پانی کے لیے کور کیا تھا، بیٹل فیلڈ کہاں تھی؟ جہاں امام حسین کا روضہ. عباس کہاں تک گئے؟ جہاں عباس کا روضہ. اور اب تو یہ بات اتنی فیمس ہو چکی کہ مجلس میں پڑھنے کو بھی یہ لگتا ہے کہ ریپیٹیشن ہو رہا کہ امام حسین کے حرم سے حضرت عباس کے حرم کا ایگزیکٹ وہ ڈسٹینس جو صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کا ہے، جہاں پہ ایک حاجرہ اپنے اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے چلی تھی. وہ انشاءاللہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہے، کبھی موقع ملا. اور 8 محرم کی مجلس پورے ٹائم کی مجھے ملی، یعنی ناٹ شب جمعہ، تو اس پہ ڈیٹیل بات ہوگی. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اتنا ڈسٹینس جو صفا سے مروہ پہاڑی کا ڈسٹینس، یعنی امام حسین کے حرم سے حضرت عباس، اس میں 20 ملین آتے ہیں. نہیں، یہ بات ہے پورے شہر کربلا کی کہ کربلا میں اربعین کے دن آقا حسین کی زیارت کے لیے 21 ملین لاسٹ ایئر تھے پورے شہر. اب وہ باری باری، ٹن بائی ٹن، گروپ بائی گروپ ماتمی دستے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آگے نکل کے اپنے ہوٹل، اپنے مسافر خانے، اپنے امام باڑے میں جا کے ماتم شروع کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں، ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی. میں پھر بتا دوں، یہ کوئی میریکل کے ذریعے نہیں ہے. واقعاً 21 ملین. ویکیپیڈیا آپ جائیے اس کے سرچ انجن میں اور لارجسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ سرچ کیجیے. پہلی 5 جو لارجسٹ گیدرنگ آئی، یہ فرسٹ 5 وہ سب اربعین اور کربلا کی. 2007، 2009، 2010، 2011، 2012. اس وقت ویکیپیڈیا سرچ انجن جا کے آپ دیکھیے لارجسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ، فرسٹ نمبر پہ آئے گا 2011 کا اربعین لاسٹ ایئر کا 21 ملین. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے 2010 کا اربعین 18 ملین. تھرڈ نمبر پر بھی کربلا اربعین 2010 کا. وہ پورا آپ کو فرسٹ 5 جس میں لاسٹ ایئر 21 ملین. اور یہ بات کوئی گیس لگا کے نہیں کہی جاتی، آج کی سائنٹیفک دنیا ہے. کربلا میں جو آدمی انٹر ہوتا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا، اس کا مینیفیسٹ تیار ہوتا ہے کتنے لوگ آئے. اور جو لاسٹ 10 سال سے نارتھ امریکہ میں دیکھتا ہوں، آپ کے سامنے یہ بتا دوں، آج سے 11 سال پہلے جب میں ٹورنٹو کے
जुलूस में शरीक हुआ 40 का, तो वहां पुलिस भी साथ में थी, और मैंने देखा कि पुलिस के हाथ में एक स्पेशल टाइप की गन्स है, ये वाली नहीं जिससे बुलेट निकलती। और जब जुलूस कंप्लीट हो गया और मूव किया उसने, तो उन्होंने वो गन आसमान की जानिब की और उसे चलाया। कोई बुलेट, कोई इस किस्म की चीज उससे नहीं निकली। मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये आज से 12 साल पहले की बात है। कहा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से ये देखा जाता है कि इस स्पेस में कितने लोग सांस ले रहे हैं और उनका एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आ जाता है। ये मैं 12 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो करबला के अंदर इस किस्म के सारे टूल्स, प्लस जो करबला की एंट्री पर चेक पॉइंट होती है, वहां से जायरीन की तादाद 21 मिलियन, कोई खिलाफ अकल बात नहीं, हर साल करबला में आते हैं। और आने के बाद यही कमिटमेंट करते हैं आका हुसैन और आका अब्बास से। यही कमिटमेंट होता है कि मौला जो जिहाद आपने किया है, हमारा भी इस जिहाद में अपने जमाने में एक शेयर होगा। और वो क्या? आज यही उस सवाल का जवाब है कि आका हुसैन मिशन ये क्यों नहीं बताया कि जुल्म का खात्मा करना, ये इमाम जमाना का मिशन। ये इस सवाल का, ये जो सवाल मैंने किया उसका यही जवाब है कि आज 21st सेंचुरी के अंदर जहां जुल्म हो रहा उसमें हमारा भी शेयर होगा, लेकिन वहां तक जाने से पहले मैंने कहा ना कि हर जगह पे आपकी वो कॉमन सेंस नहीं चलती है जो बेसलेस कॉमन सेंस है, और लोग समझते हैं हम बड़ी अकल की बात कर रहे हैं। करबला के अंदर कैसे ये पॉसिबल है कि 21 मिलियन आ जाए? बाकायदा प्रूफ है, अकल से, मेरिकल से नहीं। तो जब अल्लाह के रसूल कोई बात कह दे उसके सामने तो हमें किसी किस्म की कैलकुलेशन भी नहीं करना है। वो सादिक है, वो अमीन है। चुनाचे पैगंबर की एक हदीस पढ़ रहा हूं, और किसी साहब ने कल मुझे चैलेंज किया था रात को कि मौलाना आपकी हदीस पढ़ के दिखाइएगा। नेक्स्ट डे कोई आपकी मजलिस सुनने नहीं आएगा। मैंने इससे पहले भी कभी मजमे की केयर ही नहीं की, और मुझे पता है कि आज भी मेरी मजलिस सुनने कोई नहीं आता। ये सिर्फ आका हुसैन की मोहब्बत है जो आपको इस सफ़ेदा पे लाके बिठा रही है। चुनाचे मैंने उस चैलेंज को कबूल भी किया, क्योंकि वैसे ही वो आज का मेरा टॉपिक था शब जुमा का। और वो क्या है? अल्लाह के रसूल की एक हदीस। 2 दिन से मैं पैगंबर की अजमत, एहतराम रिसालत, रिसालत का जो स्टेटस कुरान ने बताया है उस पर बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा एड्रेस गैरों से था, दूसरों से। आज मैं अपनों से बात कर रहा हूं। अल्लाह का रसूल अगर कहे कि आई एम द आई विटनेस, इस पूरे मजमे में कौन है जो ये कह दे कि नहीं या रसूल अल्लाह हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है कि आप धोखा खा गए हो, मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई। हर एक से खता हो सकती है, लेकिन रसूल से कभी कोई खता और भूल नहीं हो सकती है, वो मासूम है। अल्लाह का रसूल कह रहा, और इट्स नॉट ए ड्रीम, या कोई सपना नहीं है। यही तो 1400 साल हमारा आर्गुमेंट रहा था सारे मुसलमानों से। आज तो सबने हमारी बात मान ली। 1400 साल आर्गुमेंट ये था कि पैगंबर की मेराज 27 ऑफ रजब को जो हम लोग मेराज मनाते हैं, पैगंबर का जर्नी टू हेवन, ये असेंडिंग टू स्काइज, ये सफर मेराज सपना था, एक ड्रीम था कि पैगंबर इस फिजिकल वजूद के साथ आसमान पे गए थे। 1300 साल तक साइंस कहती रही इट्स इम्पॉसिबल, कोई आदमी फिजिकली आउटर स्पेस में जा ही नहीं सकता है। सारे मुसलमानों ने साइंस को देख के अपना बिलीफ बना लिया कि वो अल्लाह के रसूल ख्वाब में गए थे और सपने में गए थे। लेकिन चूंकि हमारे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहकर कि जो आदमी 4 चीजों पे बिलीव नहीं रखता है वो हमारा शिया नहीं, वो जाए कोई और स्कूल ऑफ थॉट ढूंढ ले, हमारा शिया नहीं है।
جس میں سب سے پہلی چیز تھی فزیکل معراج. فرزند رسول یہ اگینسٹ سائنس ہے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 21 ملین لوگوں کا کربلا میں آ جانا یہ اگینسٹ عقل ہے. اور پھر امام کے بعد یہی چیز ہمارے علماء کوٹ کرتے آئے, وہی لوگوں نے آبجیکشن کیے جو آج ہوتے ہیں. یہ ہمارا مجتہد کیا جانے, وہ تو نجف میں بیٹھا, اس کو کیا پتا سائنس کہاں پہنچ چکی ہے. ہمیں زیادہ معلوم ہے اپنے علاقے کے نیڈس اینڈ نیسیسٹیز. ہم ایسے مرجے کو کیسے مانیں؟ 1300 سال تک یہ جملہ معراج کی وجہ سے رہا. ہم ایسے عالم کو کیسے مانیں جو بالکل اگینسٹ سائنس بات کر رہا ہے کہ رسول خدا فزیکلی اپنی اس باڈی کے ساتھ آسمان پر گئے تھے. 1300 سال سائنس انکمپلیٹ. اس نے اپنی بات چینج کر لی. کیا عقیدہ بھی اس طرح سے چینج ہوتا؟ نہیں. ہمارے علماء اپنے ینگسٹر کا, اپنے یوتھ کا, اپنے بوڑھوں کا ٹارگیٹ بنتے رہے. ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا, حوزہ علمیہ کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پبلک کو دیکھیں گے کہ چھٹے امام کو دیکھیں گے. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ معراج جسمانی کو یعنی فزیکل معراج کو مانتا. دوسری بات بھی سن لیجئے, اور کہا کہ ہمارا شیعہ عذاب قبر کو مانتا. یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے کہ لاجیکل بڑا مشکل ہو جاتا ہے عذاب قبر پہ بلیو کرنا. جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا, کتنے آج 30 سال ہو گئے ہوں گے, نوجوان میرے پاس آئے جوک کرتے ہوئے, کہا کہ مولانا ہم نے ویڈیو کیمرے لگائے فلاں مومن کی قبر میں, 3 دن تک ہم نے کنٹینیوس ریکارڈنگ کی. یہ مانیٹرنگ, یہ سی سی ٹی وی آج جتنا کامن ہے اس وقت یہ نہیں تھا. تو کہا کہ 3 دن ہم نے ریکارڈنگ کی, نہ کوئی فشار قبر نظر آیا, نہ کوئی منکر و نکیر نظر آیا, نہ کوئی سوال و جواب نظر آئے, نہ مردہ اپنی قبر میں اٹھ کے بیٹھا. یہ آپ کیا نانسنس پڑھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں عذاب قبر پہ ہر مجلس پڑھتا تھا. کہا کہ یہ عقل قبول نہیں کر رہی. تو معراج تو آج کی سائنس نے اپنی غلطی مان لی, کہا سوری 13 سینچری ہماری تھیوری غلط تھی. آج آؤٹر اسپیس میں جانا پاسبل ہے, بلکہ انسان جا چکا. ہمارے علماء 13 سینچری تک اپنی قوم کا مذاق کا نشانہ بنے. ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بات جلدی جلدی بڑھا رہا ہوں. اللہ کے رسول معراج اور عذاب قبر کو ملا دیا. چھٹے امام نے 4 میں سے 2 باتیں جو بتائیں کہ if you are our Shia then you must believe in 4 things. اس میں پہلی چیز معراج, دوسری عذاب قبر. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر جب معراج پر گئے تھے 7th آسمان پر, بلکہ بیونڈ دیٹ, تو اسٹارٹنگ میں ہی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سپنا نہیں ہے, خواب نہیں ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اس فزیکل وجود کے ساتھ. آلدو اگر پیغمبر کہتے کہ میں نے خواب یا سپنا دیکھا, تو نبی کا خواب یا سپنا بھی وہی ہوتی ہے, ہمیں اس پہ بھی کوئی شک اور آبجیکشن نہیں ہے. لیکن پیغمبر خود کہہ رہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہ مثلا بہت لمبی روایت ہے اور بزرگ جانتے بھی ہیں اور نوجوانوں نے بھی بہت سنا ہے 27 کو, کہ مثلا اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ انسان مجھے نظر آئے جن کے کان میں یہ جو لوہا ہوتا ہے, آئرن, اس سے پہلے میلٹ کیا گیا, پھر وہ جو گرم پانی بنا وہ ان کے کان میں ڈالا جا رہا. اور پھر مجھے کچھ لیڈیز اینڈ جینٹس نظر آئے جو اس طرح سے کھڑے کیے گئے کہ ان کے چاروں طرف وال آف فائر, آگ کی دیوار بنائی گئی ان کے سائز کی, وہ آگے بھی آگ سے جل رہے, وہ پیچھے بھی آگ سے جل رہے. اور مجھے کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کو زمین پہ لٹا کر ہیمر کے ذریعے سے ان کے اسکل کو توڑا جا رہا. بہت لمبی حدیث, پوری حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں احترام رسالت کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے تو ہم ایجیٹیشن کریں, پروٹیسٹ کریں, اور کرنا چاہیے. اور جب ہماری بات آ جائے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں وی ڈونٹ بلیو آن دیٹ, واٹس نان سینس, واٹس ربش, تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہو رہی؟ توہین رسالت نان مسلم کرے اس سے زیادہ برا ہے اگر مومن کرے. وہ تو رسول کو مانتا ہی نہیں ہے. تم کلمہ بھی پڑھتے ہو, مانتے بھی ہو,
اور پھر جو بات تمہیں سوٹ نہ کرے اسے کہہ دو کہ یہ نان سینس، یہ ربش ہے۔ اور اللہ کے رسول نے معراج میں، جس معراج کو 13 سینچری تک ہمارے انٹلیکچوئل لوگ بھی نان سینس اور ربش کہتے رہے، نعوذ باللہ، اسی معراج میں پیغمبر نے یہ 23 سین اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے تو خالی 3 چیزیں بتا دی۔ اور جب اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا، کیا کون لوگ تھے، ان کو یہ پنشمنٹ کیوں مل رہی تھی، پتا چلا جو ساری زندگی میوزک سنتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ سانگ نہ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسی لیڈیز بھی ہیں، ویسٹ میں نہیں ہیں لیکن ہیں ہمارے یہاں ایسٹ میں، جو کچن کا کام نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ ان کے کانوں میں وہ ہیڈ فون نہ لگے ہوں۔ اب وہ بلوٹوتھ وغیرہ وہ سب چھوڑیے، میں تو ذرا پرانا آدمی ہوں، پرانی بات کر رہا ہوں۔ اور ویسٹ میں اس لیے نہیں ہے کہ ویسٹ کی عورت کچن میں کام کہاں کرتی، وہ تو آپ کو کام کرنا، آپ جاتے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے، ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے کمرے میں یا کان میں میوزک نہ چل رہی ہے۔ اور ایسا مومن مجھے نیو یارک میں ملا۔ آپ مجھ پہ بلیو نہیں کریں گے اور آپ کو یہاں حق ہے، یہ رسول نہیں بتا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایسا مومن بھی نیو یارک میں ملا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا میں نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ بج رہا۔ مکس گیدرنگ، شادی، برتھ ڈے، میرج فنکشن، وہاں تو آپ نے دیکھا ہے اور ذرا برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اب اللہ کا رسول کہہ رہا کتنے دن کا یہ میوزک کا مزہ ہے، 50 سال نا، کیا آپ کی زندگی 60 سال 80 سال 100 سال چلیں۔ وہ اٹلی میں جو 1000 ایئر کی عمر والا گنیز بک آف ریکارڈ میں آیا، وہ ایک آدمی نہیں، پوری فیملی کی ٹوٹل عمر 1000 سال ہے، ورنہ 100 سال۔ اور 100 سال کے پلیجر اور مزے کے لیے اس عذاب کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں جو رسول اللہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے، کوئی اور بھی نہیں ہے، آئی وٹنس رسول ہیں۔ اور کہا کہ وہ لیڈیز اور جینٹ جنہیں آگ میں جلایا جا رہا، یہ وہ عورتیں ہیں جو بے حجاب گھر سے باہر نکلتی۔ پیغمبر کے زمانے کے صحابی بھی ایک ایک چیز سنتے تھے، جو ان کی عقل میں نہ آئے پیغمبر سے سوال کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے آپ کی کوائری فار پرپز آف آبجیکشن، اور ایک ہوتا ہے فار پرپز آف ایکسپلینیشن۔ یا رسول اللہ، یہ جو عذاب آپ نے بتایا لیڈیز پہ تو سمجھ میں آتا ہے، مردوں پہ یہ عذاب کیوں آ رہا؟ اول تو دیکھیے حجاب خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اسلام نے ایک حجاب کا کنسپٹ رکھا۔ اور دوسری بات کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لعن اللہ امتا قتلت کا، آج یہ زیارت پڑھیں گے نا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَلَمَتْ کا، آج آقا کو آپ یہ سلام کریں گے نا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے قتل نہیں کیا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا لیکن راضی تھے قاتلوں سے۔ کہا یہ وہ مرد ہیں کہ جن کے فیملی کی لیڈیز بے حجاب جاتی تھی اور یہ اس پر راضی رہتے تھے، یہ اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یا رسول اللہ، اور وہ کون لوگ تھے جن کے اسکل کو ہتھوڑے اور ہیمر سے توڑا جا رہا ہے؟ کہا یہ اپنی فجر کی نماز قضا کرنے والے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آج مومنوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اسلام میں روزہ جو ہے بہت ہی امپریکٹیکل اور اللاجیکل عبادت ہے، اسپیشلی سمر میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے، ناروے میں 22 گھنٹے، یقیناً کچھ لوگ کہیں گے جسٹ لائک روزہ۔ نماز کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے کہ سمر میں 2 بجے رات کو نماز پڑھنا پڑتی ہے، مڈ نائٹ کو اٹھ کر، یہ کون سی نماز؟ لیکن اللہ کا رسول جو کہہ رہا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا، آئی وٹنس، اور امام کہہ رہے جو اس پہ بلیو نہیں کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام کا ایک اینگل۔ اب آئیے جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کنٹینیوشن میں ہے۔ میں نے 3 دن پہلے ایک جملہ کہا تھا، پہلے اس کو ریپیٹ کروں پھر اپنی آج کی بات کو حضرت عباس سے کنیکٹ کروں۔ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے آخری زمانے میں ایک پرابلم سفیانی ہوگا، لیکن وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے
وہ قتل کرے گا, وہ گردن کاٹے گا, وہ خون بہائے گا, ہمارے نوجوانوں کے ڈیڈ باڈیز ہم کو اٹھانا پڑیں گی, پھر بھی وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے. دوسرا جو دجال آئے گا وہ بہت ڈینجرس ہے. سفیانی جب ظلم کرے گا ہر شیعہ پہچان لے گا کہ یہ ظالم. دجال ظلم تو نہیں کرے گا نا. اگر کوئی ہم سے آ کر کہے, مجھ سے کہے کہ مولانا آپ دجال کی ایک پکچر بنائیے, اچھا میری ڈرائنگ تو ویسے ہی بہت خراب ہے, اب میں کیا یہاں اردو والا مصرع پڑھوں. اردو کے ایک شاعر ہیں سید محمد جعفری, وہ اسی ڈرائنگ کے اعتبار سے ان کی ایک پوئم ہے, اس کا ایک مصرع کہ ایسی کسی نے پکچر بنائی کہ جسے انناس سمجھے تھے وہ عورت نکلی. میری ڈرائنگ بھی ایسی ہے کہ میں بناؤں گا کچھ, آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. لیکن دجال کی پکچر اگر کسی سے ڈرا کرائی جائے, دجال آخری زمانے کا شیطان, بنا اس کی تصویر, وہ کیسے بنائے گا؟ بڑے بڑے سینگ ہوں گے, دانت نکلے ہوئے ہوں گے, منہ سے آگ نکل رہی ہوگی, بڑی خوفناک. نہیں, دجال کی پکچر دیکھی, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا, چہرے پہ سفید داڑھی ہوگی, چہرے پہ نور برس رہا ہوگا, انتہائی متقی اور پرہیزگار ہوگا, آدھا سورہ یاسین تو اس کو بائی ہارٹ یاد ہوگا, آدھی دعائے کمیل تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہی اس کی زبان پہ آ جائے گی, نماز شب کا بھی پابند آپ کے سامنے آئے گا. اسے دیکھیں گے آپ کہیں گے اتنا پوائس آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. وہی دجال ہو. دجال چیٹر, دجال فراڈ کرنے والا, دجال دھوکہ دینے والا. اگر وہ اتنے بڑے بڑے دانت لے کے آئے تو کون اس سے دھوکہ کھائے گا؟ اگر وہ ایسے سینگ لے کر آئے تو کون اس کے چیٹنگ میں آئے گا؟ وہ آئے گا مومن بن کر, وہ آئے گا پوائس بن کر, وہ آئے گا متقی بن کر, وہ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو سمجھائے گا. کبھی تو آپ کو لگے گا کہ اسپریچولی اس سے بہتر کوئی انسان ہی نہیں ہے. وہ دجال جب آئے گا تو اس کی پہلی سائن جو روایتوں میں آئی ہے کہ کانا ہوگا, ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ نہیں ہوگی. کانا دجال. کانے کا مطلب کیا ہے؟ ون آف دا انٹرپریٹیشن ابھی والی میں کہہ رہا ہوں, باقی باتیں شاید بعد میں آئیں. کہا دجال صرف ایک سائڈ دین کی پیش کرے گا. اب جیسے میں نے کہا عبادت, حجاب, گانا, رزق حلال, رزق حرام, جو اس کی پابندی کرے وہ کتنا پوائس ہوگا. لیکن اگر اسے یہ پتہ نہ چلے, نماز پڑھ رہا ہے, ایک ٹرو مومن, دجال نہیں, ایک ٹرو مومن نماز پڑھ رہا ہے, حجاب کر رہا ہے, اذان میں حصہ لے رہا ہے, دعائے کمیل پڑھ رہا ہے, رمضان کے روزے رکھ رہا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں چلا غزہ میں مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ عراق کے اندر کس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے شیعت ختم کرنے میں اگینسٹ عراق. اسے نہیں پتا کہ ایران کے بارے میں کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے. اسے نہیں پتا کہ مڈل ایسٹ کا آئل اور پیٹرول اس وقت ورلڈ پالیٹکس میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ پاکستان میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وائے. دیکھیے ہر چیز کا ایک آبجیکٹو ہوتا. اب پاکستان میں جو دشمنان اہل بیت اتنا ظلم کر رہے ہیں تو کیا ان کا یہ آبجیکٹو ہے کہ یہ ظلم ہم کریں گے شیعت پاکستان سے ختم ہو جائے گی؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ جہاں 50 ملین سے زیادہ مومن ہوں انہیں بھی پتا ہے کہ نہیں اس سے ہم شیعت ختم نہیں کرتے. ان کا آبجیکٹو کوئی اور. مومن, ٹرو مومن وہ ہوتا جو اسلام کے دونوں سائڈ کو دیکھتا ہے. ایک طرف وہ ایسا ہے کہ گھر میں بیٹھتا ہے تو اس سے باعث کوئی نہیں ہے, دوسری جانب اس کو ورلڈ پالیٹکس اور اویئرنیس ہوتی ہے. اویئرنیس. قرآن کی آیت آپ نے سن لی, اب حدیث رسول سن کے ہم مصائب کی جانب چلے. آیت کیا تھی کہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے پیغمبر کی رسپیکٹ کرنا, یہی آیت تھی نا. حدیث کیا؟ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. پیغمبر نے کہا وہ مسلمان نہیں ہے جسے مسلمانوں کے میٹر سے کوئی غرض و تعلق نہ ہو. میں نماز شب پڑھ رہا ہوں, میری عورت حجاب کر رہی ہے, میرے بچے اپنے آپ کو میوزک سے بچا رہے ہیں, ہمارے گھر کے اندر نماز اور روزہ ہے. پاکستان جہنم میں جائے, پیلسٹائن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, عراق سے ہمارا کیا کنسرن, ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے اور اپنے گھر کا بجٹ دیکھنا. یہ مومن نہیں, یہ مسلمان بھی نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث. اور دجال کا کام یہی ہوگا, مومنوں کو نماز اور روزے میں اتنا انوالو کرے گا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ باقی دنیا کے صاحبان ایمان پہ کیا ہو رہا. باقی دنیا چھوڑیے,
انہیں یہ نہیں پتا چلے گا ان کی کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے. اور آج کے زمانے میں دجال کا سارا ٹارگٹ, دجال کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اسلام مٹانا. دجال کا آبجیکٹو کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت دل سے نکالنا. دجال کا آبجیکٹو کیا ہے؟ لوگوں کو امام کے اگینسٹ کرنا. مگر اس کے لیے آج اس کا ٹارگٹ ہے ہماری مرجعیت. آج ہمارے مراجع, آج ہمارے نائب امام, چاہے وہ نجف کے ہوں اور چاہے وہ قم کے ہوں, آج دجال آبجیکٹو اس کا کوئی اور ہے, لیکن اٹیک سب سے زیادہ اس کا انہی مراجع کرام پر ہے. 15 سال کے بچے کھڑے ہوں گے اور کوئی کہے گا کہ ہم کیا آغا سیستانی کی تقلید کریں؟ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی نجف کے گھر میں بیٹھا, اسے کیا پتا کہ یو کے پریکٹیکل پرابلم کیا؟ ہمیں لوکل مرجع چاہیے. نارتھ امریکہ سے ایک آواز آئے گی, بھائی نارتھ امریکہ میں آپ جائیے تو وہاں تو کتنے ہی سو کالڈ مرجع ہیں جنہوں نے یہ کہہ کے اپنی مرجعیت کا اعلان کیا کہ ویسٹ کے پرابلم کو نجف اور قم کا مرجع سالو نہیں کر سکتا, ہم سالو کریں گے, بس وی آر مرجع. اور آپ پر واجب ہے کہ آپ ہماری تقلید کریں. ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ کسی چھوٹی سی گیدرنگ میں لوگوں سے چھپ کے یہ بات کہی ہو. اور وہی جملہ وہ ریپیٹ کر رہا ہے جو آج دجال نے امنگ ہماری کمیونٹی بھی پھیلا دیا کہ نجف اور قم کے مرجع کو کیا پتا, وہ اپنی دنیا میں ہے, اسے کیا پتا کہ اس دنیا کے ریکوائرمنٹس نیڈ اینڈ نیسیسٹیز کیا. ہم پوچھتے ہیں بھائی بتائیے یہاں کی نیڈ اور نیسیسٹی کیا؟ کہا کہ یہاں ایسا مرجع چاہیے جو کہے کہ اگر 16 گھنٹے کا روزہ ہے تو 8 گھنٹے کا روزہ رکھو, پھر کھاتے پیتے رہو, کوئی پرابلم نہیں. یا ایسا مرجع چاہیے جو کہے کہ رات کے 2 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یا ایسا مرجع چاہیے جو کہے کہ مسلم و نان مسلم سب پاک ہیں, یہ حلال حرام کے چکر میں نہ پڑنا. یا ایسا مرجع چاہیے جو کہے کہ حجاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دل کا حجاب انف ہے. یا ایسا مرجع چاہیے جو یہ کہے کہ مسجد اور امام باڑے میں میوزک نہ لانا, لیکن میرج کے فنکشن میں اور برتھ ڈے پارٹی میں اگر میوزک ہو جائے تو اسلام انٹرٹینمنٹ کے اگینسٹ نہیں. ایسا مرجع ہمیں چاہیے. یقیناً ایسا مرجع آپ کو نجف میں نہیں ملے گا, ایسا مرجع آپ کو قم میں نہیں ملے گا. لیکن پھر آپ اپنی ورڈنگ ذرا چینج کریں. یہ مت کہیے ہمیں ایسا مرجع چاہیے, یہ کہیے ہمیں ایسا امام چاہیے. ہمیں وہ امام بھی نہیں چلے گا جو حجاب کی بات کرتا ہے, ہمیں وہ امام بھی نہیں چلے گا جو نماز روزے کی بات کرتا ہے. آپ کہیے ہمیں رسول بھی ایسا چاہیے جو ہماری نیڈز کو جانتا ہو. وہ 1400 سال پہلے مکے والا رسول نہیں چلے گا جو کہتا ہے نمازیں اور روزے مکے کے اعتبار سے پڑھو, بات بہت آگے جائے گی. لیکن آج یہ بات یہ ٹاپک میں کیوں لے کے آیا؟ دجال متقی اور پرہیزگار لوگوں سے کہتا ہے اپنے نماز روزے میں لگے رہو. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یوتھ اور ینگسٹر کیا سوچ رہے ہیں. اور یوتھ اور ینگسٹر سے کہتا ہے کہ تمہارا زمانہ 21 سینچری کا زمانہ ہے, تمہیں لوکل مرجع چاہیے. اور یہیں پہ حضرت عباس کی سیرت کا سب سے اہم میسج آ گیا. میں بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں, ورنہ اسی برمنگم میں محفل عباس میں نہیں, گھر کی ایک مجلس پہ میں نے 50 منٹ خالی اس پوائنٹ پہ پڑھا جس کے لیے میرے پاس اب اونلی 5 منٹ. لیکن چونکہ بڑا سینسیبل مجمع ہے اور ابھی تک اٹینٹیو بھی ہے, تو 5 منٹ میں ہی میسیج انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور وہ یہ کہ کربلا کی موسٹ امپورٹنٹ رات کا نام تھا شب عاشور. حسین تو 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے تھے, سب سے امپورٹنٹ رات تھی شب عاشور. شب عاشور کے بارے میں آپ ساری زندگی سنتے رہتے ہیں, اور میں نے بھی 2 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ آقا حسین نے پہلے مردوں کا ٹرائل کیا, ٹیسٹ کیا, پھر لیڈیز کا, اور پھر حسین آ کے مصلی پر بیٹھ گئے. یہی نماز, یہی دعائیں کمیل, یہ ہم کو وہ اسپریچول انرجی دیتی ہے جس کی مدد سے نیکسٹ ڈے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آقا حسین نے 9 محرم کو, جب عمر سعد نے تو اپنی طرف سے جنگ شروع کر دی تھی, کہا کہ ہمیں 1 رات اور دو. اور اس رات کو بھئی جب فوج 1 رات مانگتی ہے تو پریپریشن کرتی ہے کل کے جہاد کے لیے. کربلا کے جہاد کا پریپریشن کیا تھا؟ تلاوت قرآن.
کربلا کے جہاد کی پریپریشن کیا تھی؟ نمازیں. کربلا کے جہاد کی پریپریشن کیا تھی؟ دعائیں. کربلا کا جہاد فزیکل طاقت سے زیادہ اسپریچول طاقت سے لڑا جاتا. آج کی دنیا میں بھی یہی. حسین، اصحاب حسین ساری رات اس طرح سے عبادت کر رہے تھے کہ اگرچہ مصائب شب عاشور کے بعد میں آئیں گے، لیکن ایک جملہ عربی کا جملہ کودی النحل، اگر کوئی خیمہ گاہ کے قریب سے گزرے، آج بھی خیمہ گاہ موجود ہے، شب عاشور گزرے تو اسے اصحاب امام کے خیمے سے مرمرنگ کی اور بھنبھناہٹ کی ایک ایسی آواز آتی تھی جیسے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے چھتے سے. بہت مشکل اردو ہوگی. ساری رات اصحاب امام ذکر خدا کر رہے ہیں. مگر سامنے کے کیمپ، یزید کے کیمپ میں کیا ہو رہا؟ عام سپاہیوں کو چھوڑی، یزید کی فوج کے جتنے جرنیل ہیں، ایک ایس جی ایم وہاں کال کی گئی ہے، اسپیشل جرنل میٹنگ، اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ان کے ایجنڈے پر ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، اور وہ یہ کہ کل ہم کو حسین سے جنگ کرنا. باقی تو ہمیں کوئی کسی بھی سپاہی سے ڈر نہیں. عباس پوری رات شب عاشور لشکر یزید میں 1 پوائنٹ کے ایجنڈے پہ بات ہوتی رہی. اگر عباس حسین کے لشکر میں رہے ہم نہیں جیت سکتے. 100% یقیناً ہم کو ہار نہیں ہارنا. عباس، صرف ایک عباس. حسین کے لشکر میں عباس کو کیسے روکا جائے، یہ پوری رات عمر سعد کے لشکر میں ڈسکشن ہوتا رہا. ان کو معلوم ہے کہ جیسے خیبر کے میدان میں کتنے دن تک دوسرے مسلمان جنگ کرنے گئے تھے اور ناکام آئے. کیوں؟ لیڈر کہتا تھا فوج نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، آرمی کہتی تھی لیڈر پہلے بھاگا. جب مولا گئے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ علی اکیلا کافی ہے، علی کو کسی آرمی کی ضرورت نہیں ہے. کہا عباس، ایک عباس اگر کل کربلا کے میدان میں تلوار چلائے گا وہ ہمارے 30,000 کی آرمی کے لیے کافی. ہم مارے جائیں گے. کسی طرح سے عباس کو حسین سے الگ کیا جائے. اور آخر رزلٹ یہ نکلا کہ تلوار کے ذریعے تو الگ نہیں کیا جا سکتا، دولت کی لالچ دکھا کے تو الگ نہیں کیا جا سکتا. دجال کا طریقہ اختیار کیا جائے، چیٹنگ اور فراڈ کا. اور پھر اس کا رزلٹ آپ کو پتا ہے کہ اگلے دن فجر کی نماز ختم ہوئی، شمر حضرت عباس کے خیمے کے قریب آیا، بلکہ امام حسین کے خیمے کے قریب آیا، کیونکہ آفٹر فجر عباس کو حسین نے بلایا تھا، کہا تھا کہ اب اپنی آرمی کو تیار کرو. شمر پہنچا قریب، خیمے کے قریب، اور کہا کہ میری بہن کے بیٹے کہاں؟ شمر کا ام البنین سے کوئی ریلیشن نہیں، بس یہ ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں. اور وہاں طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے سارے مرد اپنے قبیلے کی عورتوں کو بہن کہتے ہیں، وہ ریسپیکٹ کی وجہ سے بہن کہتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں بھی سب کو بہن کہا جاتا ہے، مگر صرف اس لیے کہ حجاب کسی طرح سے معاف کر دیا جائے. ارے وہ تو ہماری بہن ہے، اس سے کیا حجاب. ٹائم نہیں ہے کہ میں اس جملے کو آگے بڑھاؤں، رکتا ہوں. اور ایکچولی تو شمر ام البنین کے قبیلے کا بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی کا بھی ریلیشن چلتا ہے باپ کے ذریعے، جس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو تو ریلیشن کہاں سے چلے گا. یہ کربلا کے جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں، یہ سب کے بارے میں جملہ اتل بعد ذالک زنیم، جو قرآن نے ولید ابن مغیرہ کے لیے کہا کہ اس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ ہر دشمن معصوم کے لیے اصول ہے. خیر، تو اب شمر آتا، چونکہ اسے حضرت عباس کے ساتھ ایک چیٹنگ اور فراڈ والی پالیسی اختیار کرنا، تو ریلیشن بنا کے آیا، جھوٹا ریلیشن، اور کہا کہ کہاں ہے بھائی ہماری بہن کے بیٹے. عباس برداشت نہ کر سکے، امام کا دشمن اور مجھے اپنا بھانجا کہے. حسین نے کہا نہیں عباس، چونکہ اس نے ایک رشتے کا ریفرنس دیا ہے تو جا کے اس سے بات کرو. صلہ رحمی میں ایٹ لیسٹ یہ شامل ہے کہ جھوٹا رشتہ بھی کوئی بنائے تو پولائٹلی جا کے اس کو جواب دینا. اور پتہ چلا کہ شمر ایک آفر لے کے آیا، کیا ہے عباس، آج تو تمہیں پتا ہے کہ کیسی جنگ ہوگی، تم میری بہن کے بیٹے ہو،
میں اپنی بہن کے بیٹوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تمہارے لیے یزید سے امان نامہ لے کے آیا ہوں۔ بڑا حضرت عباس کا لوئل اور وفادار بن رہا، پوری رات کے پریشان رہے عباس کی وجہ سے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ایک پروٹیکشن آرڈر لے کر آئے، امان، تمہارے لیے کوئی پرابلم نہیں اگر تم حسین کو چھوڑ دو۔ عباس نے کہا میرے لیے امان لایا اور میرے آقا کے لیے؟ کہا نہیں، حسین وہ تو اگر کسی جانور کے بل میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے اور وہاں بھی انہیں شہید کریں گے۔ عباس نے کہا تف ہے تیری امان پر، میرا آقا خطرے میں ہو اور میں امان لے کے جاؤں، نکل جا یہاں سے۔ لیکن یہ واقعہ ریپیٹ کرنے کا مقصد آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں تھا، یہ بتانا کہ جہاں دشمن کی آرمی یہ سمجھتی کہ تیر اور تلوار سے ہم کسی کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے ہیں، وہاں پہ ان کا طریقہ ہوتا ہے لیڈر اور آرمی اور عوام کے درمیان ایک سیپریشن اور ایک گیپ ڈالا جائے۔ کل کربلا میں عباس کو حسین کے لشکر سے الگ کیا جا رہا تھا، آج ہماری قوم کو مرجعیت سے الگ کیا جا رہا۔ عباس عباس ہے، یہ مراجع ان کے غلام ہیں، لیکن چیز وہی ریپیٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے دجال کا طریقہ اختیار ہو رہا۔ کبھی کہا جاتا ہے مراجع کا احترام کرتے لیکن وہ ہمارے پرابلم کو نہیں سمجھ سکتے، کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایج اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان کو زحمت نہیں دینا چاہتے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جب سارے مراجع کی عزت ہم پر واجب ہے، یہ بھی آج کل ایک جملہ، تو پھر ہمیں یہ آپشن کیوں نہیں ملتا کہ پک اینڈ چوز، جس مسئلے میں جس مرجع کی بات مانے، مرجع اے بھی قابل احترام، مرجع بی بھی قابل احترام، مرجع سی بھی قابل احترام۔ دیکھیں سارے دجالی طریقے، یعنی بہت اچھے اچھے یہ کامنٹس لگتے ہیں لیکن سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ شیعہ قوم کو اس کے مرجع سے دور کیا جائے، اور عباس کی شہادت اور عباس کے مصائب پر آنسو بہانے والے کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ مصائب پر آنسو بہائے اور سیرت عباس کو ذہن میں رکھے کہ جب ایسا فراڈیا اور چیٹر شمر سامنے آیا عباس کا فیتھفل بن کر، تو عباس نے اس کے چہرے پہ تھوک دیا، نہیں چاہیے تیری امان اور نہیں چاہیے تیری بات۔ یہ آج ہماری ڈیوٹی بنے گی امنگ دوست جو مرجعیت کے اگینسٹ ہمارے بچے اور نوجوان کو گمراہ کر رہے، باقی باتیں بعد میں ہوں، لیکن ہاں یہ شمر عباس کے سامنے آیا اسی لیے کہ پورے لشکر یزید کو یہ تھا کہ ایون ہم امام حسین کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ اے پرابلم۔ عباس عباس اور عباس، اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں امام حسین نے تلوار نہیں چلائی، چنانچہ ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حسین کس کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں کہ 57 ایئر کا ایک بوڑھا جس نے زندگی میں تلوار نہیں چلائی وہ ہمارے لیے بہت ایزی۔ حسین بہادری میں عباس سے بھی زیادہ اور کئی گنا زیادہ، لیکن دشمن تو اپنے حساب سے دیکھے گا نا۔ عباس کی تلوار دشمن نے دیکھی صفین میں بھی اور 1 مہینے پہلے کوفے میں بھی۔ 1 مہینے پہلے کوفے میں عباس نہیں تھے، مسلم ابن عقیل تھے، ایک اکیلے مسلم نے کوفے کی ساری فوجوں کو شکست دے دی۔ مسلم کو فراڈ اور چیٹنگ کے ذریعے سے گرفتار کیا گیا، فوج کے ذریعے سے نہیں، سارے کوفے کی فوج آ گئی، کوفے میں فوج ختم ہو گئی، مسلم اکیلا سب سے لڑ رہے، وہ زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر دھوکے سے گرایا۔ ان کو پتا ہے جب مسلم ایسا ہے تو عباس تو مسلم سے بھی زیادہ تلوار چلانے والا بہادر ہے، مسلم علی کا داماد ہے، عباس علی کا بیٹا، عباس کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ تو اب یہ جو دشمن اتنا پریشان ہے تو صحیح پریشان ہے، اور عباس بھی دشمن سمجھ رہا ہے کل عباس جب جنگ کریں گے ہم سب ہار جائیں گے، اور عباس بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل جب میں تلوار چلاؤں گا نا تو نہ اکبر کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ قاسم کو، نہ اون کو کوئی خطرہ ہے، نہ محمد کو، نہ حسین کی طرف کوئی دشمن آئے گا، نہ زینب کی چادر پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا۔ دشمن کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ عاشور کے دن ہر ایک کو تلوار چلانے کی پرمیشن ہوگی، عباس پہ ریسٹرکشن لگ جائے گی، اور عباس کو بھی یہ نہیں معلوم تھا
کہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں بھیجے جائیں گے، مگر جب میرا ٹرن آئے گا تو مجھے روک دیا جائے گا۔ عباس شب عاشور سے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ ایک روایت ہے جو میں نے خود تو نہیں دیکھی کتاب میں، لیکن مرحوم مولانا زیدی صاحب اظہر حسن زیدی وہ یہ روایت اکثر پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ شب عاشور، پوری شب عاشور عباس یہ سمجھ کے تیاری کر رہے ہیں کہ کل خالی میں تلوار چلاؤں گا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو کوئی زحمت نہیں دی جائے گی، اور میں اکیلا ان سب کے لیے کافی ہوں۔ آدھی رات گزر گئی، ایک بار شہزادی زینب کبریٰ عباس کے خیمے میں داخل ہوتی، عباس نے دیکھا، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ شہزادی میں آپ کا غلام ہوں، آپ یہاں کیوں آئی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ اور زینب نے اسی شان سے جواب دیا، عباس تم میرے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں کیا تعجب؟ عباس نے تڑپ کے کہا، لیکن شہزادی آپ تشریف کیوں لائیں؟ کہا اس لیے عباس کہ ابھی یہ ساری سیدانیاں اور عورتیں میرے پاس آئیں اور سب نے مجھ سے کہا تھا کہ علی کی بیٹی بنت رسول کل کے جہاد میں ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بس اپنی چادر کا بڑا خیال ہے، ہماری چادریں محفوظ رہیں۔